السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو ادھر سائیڈ میں آ جائیں، اگر مناسب سمجھیں تو سائیڈ میں اس لیے آ جائیں چونکہ اب جب محفل شروع ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ جب آئیں گے تو پھر پروگرام بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا، اور یہ شہادت کا بیان ہے، بہت باعظمت بیان ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کسی طرح گستاخی نہیں ہونا چاہیے، ذرے کے برابر بھی۔ تو پنکھے بھی ہیں، LED بھی لگی ہوئی ہے، جہاں جس کو مناسب جگہ ملے نہایت احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بیچ میں کیا تھوڑی سی جگہ خالی رکھیں جیسے ایک شخص آرام سے نکل جائے تاکہ پروگرام چلتا رہے، اگر کوئی آتا ہے تو وہ آتا رہے۔ اور یہ بڑی ادب کی محفل ہے، اس چیز کا بھرپور ہر شخص خیال رکھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی محفل ہے، ادب کی محفل ہے، جو لوگ بے ادبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں کو، تو تھوڑی سی جگہ ایسی بنا کے رکھیں کہ جہاں نکلنے کی بھی گنجائش رہے، اور اگر کسی کو بھی اٹھنا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے کوئی بھی ہے، اٹھنا ہے اٹھ جائیے، ابھی میری طرف سے فل اجازت ہے، جس کو اٹھنا ہے کسی کو بھی ابھی اٹھ جائیے اور چلے جائیے، جس کو بھی اٹھنا ہے فل اجازت ہے، کوئی دشواری والی بات نہیں، لیکن جب محفل شروع ہو جائے اس وقت نہیں۔ یہ بہت عظیم محفل ہے، بہت عظیم محفل ہے، جس کو بھی اٹھنا ہے ابھی اٹھ جائے، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ محفل ہماری تقریباً 5 سے 5:15 بجے تک چلے گی، 2 گھنٹے کی ہماری محفل ہے، جس میں آخر میں انشاءاللہ عاشورے کی دعا بھی پڑھائی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اور آپ سب کے لیے دعا بھی ہوگی۔ تو یہ ہماری 2 گھنٹے کی محفل ہے، کسی کو کوئی دشواری ہے، ضرورت ہے، اٹھنا ہے اٹھ جائے گی، لیکن بیچ میں بالکل دشواری پیدا نہ کریں کوئی بھی شخص۔ امام حسین کی محفل نہایت عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور اس محفل کو پیچھے جائیے نا، سب یہی آگے بیٹھ جائیں گے، پھر بعد میں والے آ جائیں گے، پیچھے جاؤ نا اٹھ کے، یہاں نہیں بیٹھنے دینا کسی کو بھی کیمرے کے پاس، جس کو بھی جانا پیچھے بھیجیے۔ کچھ تو سمجھنے والی بات ہے، اتنی عزت اور پیار سے سمجھا رہا ہے، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ جو محفل ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی، یہ کوئی افسانہ اور تقریر نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی تمام تر چیزوں کو بھول کر تھوڑی دیر کے لیے امام حسین اور شہدائے کربلا کی طرف توجہ کر کے اگر اس محفل میں شرکت کرے اور وہ پورا داستان کربلا میں کھو جائے، تب اسے یہ احساس ہوگا کہ آقا حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اگر ہم اسے محض ایک جو رسم کے طور پر جلسے اور میلاد ہوتے ہیں اور اس میں ہم شرکت کر کے سن کے آ جاتے ہیں، اس انداز میں ہم سن کے چلے جائیں گے تو ہمیں کوئی ذرے کے برابر اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم واقعے کربلا کو اس حیثیت سے سنیں گے کہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہماری مسجدوں کی آبرو سلامت ہے،
جو اذانیں ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے میرے آقا حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اگر ہم اس حیثیت سے سنیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ قربانی آقا حسین کی کتنی عظیم ہے. آئیے ہم اور آپ نہایت احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کے نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. پروردگار عالم ہم سب کو شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اور آپ یقین جانیے یہ جو محفلیں ہیں، ان محفلوں میں انسان اپنی کوشش سے نہیں آ سکتا ہے. آتا وہی ہے جسے ان محفلوں میں بلایا جاتا ہے. آتا وہی ہے جنہیں ان محفلوں میں بلایا جاتا ہے. اگر آپ آئے ہیں تو آپ اپنی قسمت میں ناز کریے، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ ہمارے ہی شہر میں ایسے بھی ہیں جو ڈھول پیٹنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت میں ڈھول پیٹنے کی تیاری کر رہے ہوں گے شرابیں پی پی کے. تو کیا ایسے میں آپ خوش قسمت نہیں ہیں کہ حسین نے اپنی محفل میں آپ کو بلا دیا؟ کیا پتا آپ بھی وہیں شور شرابے میں رہ جاتے؟ کیا پتا آپ بھی اسی ہنگامے میں رہ جاتے؟ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں کا کرم ہے کہ وہ جس سے محبت فرماتے ہیں اپنی محفلوں میں بلا لیتے ہیں. ہمارے لیے رات کو جو ہے اکھاڑا ہوا، میں بھی موجود تھا. تھوڑی دیر اکھاڑا ہو جانے کے بعد میں ایک ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی جب لوگ ڈھول پیٹتے ہوئے آئے. ڈھول پیٹتے ہوئے. یہ ڈھول کیوں پیٹ رہے ہیں آپ؟ حسین کی محبت میں. ان سے زیادہ نادان کون ہوگا؟ آپ اندازہ تو لگائیے. ان سے زیادہ ناسمجھ کون ہوگا؟ ان سے زیادہ نادان کون ہوگا؟ مجھے بتاؤ دنیا میں کون ایسا انسان ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ والد کا جنازہ رکھا اور ڈھول پیٹتا ہو؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا کہ جس کے گھر میں جوان بیٹے کی میت ہو جائے اور وہ ڈھول پیٹے؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا کہ جس کے گھر میں 6 مہینے کے بچے کی شہادت ہو جائے اور وہ ڈھول بجاتا ہو؟ آپ اندازہ لگائیے. یہ حسین کی محبت ہے. یہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہمارے محلے میں یا شہر میں کسی محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اگر پڑوسی وہاں ڈھول بجانے لگے تو پورا سماج مل کر اس شخص کا بائیکاٹ کر دے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے محلے میں اور اس کا پڑوسی بھلے ہی کتنا بڑا دشمن ہو، ڈھول بجانے لگے، پورا محلہ، پورا علاقہ، پورا سماج مل کے بائیکاٹ کر دے گا. یہ کیسا انسان ہے جس کے اندر ذرے کے برابر انسانیت باقی نہیں ہے؟ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور یہ اس کے دروازے پہ ڈھول بجاتا ہے انتقال کے وقت میں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر شخص برا مانے گا، ہر شخص اپنی رائے دے گا، ہر شخص اس کی مخالفت کرے گا. پھر ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ پھر ہمارا ایمان کیوں اتنا کمزور ہے؟ ہر سال محرم کے موقع پر سالوں گزر گئی، ہمارے سامنے یہ ڈھول پیٹا جاتا ہے. آخر ہم کھل کے مخالفت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں انتقال ہو جائے، کوئی ڈھول بجا لے، سماج سے ہم بائیکاٹ کر دیں، اس کا رشتے ختم کر دیں، ناطے ختم کر دیں، ملنا جلنا بند کر دیں، بولنا چالنا بند کر دیں، سلام دعا بند کر دیں.
کہ ہمارے والد کے انتقال کے موقع پہ اس نے ڈھول بجایا تھا. تو جو حسین کی شہادت کے وقت ڈھول بجاتے ہیں ہماری زبانیں سل کیوں جاتی ہیں؟ ہماری زبانوں پہ ایک جملہ کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم کیوں مخالفت نہیں کرتے؟ ہم کیوں ان کی بغاوت نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کو ناجائز نہیں کہتے؟ ہم کیوں اس کو حرام نہیں کہتے کہ امام حسین کی شہادت کے موقع پہ یہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں؟ کون ہے یہ ڈھول بجانے والے؟ کون ہے یہ ڈھول بجانے والے؟ کوئی تو ایسا ہے جو ہمارا بھائی لگتا ہوگا، کوئی تو ایسا ہے جو ہمارا رشتہ دار لگتا ہوگا، کوئی تو ایسا ہے جو ہمارا دوست لگتا ہوگا. ہماری زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ہم زندگی کے ہر موقع پر اپنی زبان کھول دیتے ہیں. مسجد کا میٹر ہو، مسجد کے امام کا میٹر ہو، نائب امام کا میٹر ہو، اس کا میٹر ہو، متولی کا میٹر ہو، خزانچی کا میٹر ہو، صدر صاحب کا میٹر ہو، کوئی اور میٹر ہو، دنیا بھر کے ہر مسئلے میں ہماری زبان کھلتی ہے. تو محرم کے اس موقع پر جب ڈھول بازے بجائے جاتے ہیں ہماری زبان گونگی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم گونگے بہرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کھل کے علل اعلان بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس ڈھول باجے کی حمایت میں نہیں ہیں؟ ہر چیز کا اسٹیٹس لگاتے ہیں آپ، سوشل میڈیا پہ میسج کرتے ہیں آپ. اگر آپ حمایت میں نہیں ہیں اسٹیٹس اس بات کا بھی لگائیے کہ ہم ڈھول کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں. میسج یہ بھی دنیا کے سامنے شیئر کیجئے یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یہ مذاق ہے امام حسین کی شہادت کے وقت میں. تو اس وقت میں الگ الگ جگہوں پہ لوگ اپنے اپنے انداز میں شہادت حسین کو جو ہے منانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا احسان ہے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا. اور یقین جانیے جو اس طرح کی مبارک اور عظمت والی محفلوں میں آ جاتے ہیں اللہ ان کا آنا اگر قبول فرما لیتا ہے تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. حضرت امام علی مقام قرآن کی ایک آیت ہے دوسرے پارے کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جس کا مطلب یہ ہے اے لوگو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو. توجہ ہے آپ کی؟ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو. اگر قرآن کی آیت صرف اتنی ہی ہوتی، قرآن کی آیت اگر یہی مکمل ہو جاتی کہ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، تو کوئی انسان یہ سوچ سکتا تھا. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا، پہلے کہا مردہ نہ کہو، بعد میں کہا گمان تک نہ کرو. اگر صرف یہ کہا جاتا مردہ نہ کہو تو انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنے گمان میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہے. تو قرآن نے اگلا جملہ بھی کہا تم اپنے نہ تو زبان سے انہیں مردہ کہو، نہ دل اور دماغ میں انہیں مردہ سمجھو. تو انسان سوچ سکتا تھا ٹھیک ہے زبان سے بھی نہیں کہنا ہے، دل اور دماغ میں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. قرآن نے اگلا جملہ کہا بل احیاء، بلکہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ سب کے سب زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جنہیں شہید کر دیا جائے اسلام کی عظمت بچانے کے لیے، وہ زندہ ہیں. اے اللہ جو زندہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ پانی پیتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ زندگی کے سارے کام کرتا ہے. اے اللہ تیرا قرآن کہتا ہے یہ جتنے لوگ تیری راہ میں مارے گئے، شہید کیے گئے، یہ زندہ ہیں.
تو اے مولا اگر یہ زندہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہیں مگر تمہاری نظروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو دیکھ سکو۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو امام عشق و محبت سے پوچھو، وہ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ نور والے ہیں، ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ہماری نظروں میں وہ کمال نہیں کہ ہم نور والوں کو دیکھ سکیں، مگر قرآن نے کہا وہ زندہ ہیں۔ قرآن کی یہی آیت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو یہ بات گواہی دے رہی ہیں اے لوگوں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہیں مردہ گمان نہ کہنا، نہ مردہ گمان کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آپ غور کیجئے یہ آیت امام حسین کی زندگی پر کیسی دلالت کر رہی ہے۔ ہم اسی لیے تو آج تک کہتے ہیں غم تو وہ منائیں، سینے تو وہ پھوٹیں، اپنے جسم کے کپڑے تو وہ پھاڑیں کہ جن کا حسین مردہ ہو۔ الحمدللہ ہم جس نواسے رسول کو مانتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم اپنے جسم کے کپڑے نہیں پھاڑتے ہیں، ہم اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے ہیں، ہم گریہ زاری نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے جب ہماری نگاہوں کے سامنے داستان کربلا دہرائی جاتی ہے تو اس وقت سن کے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسا ظلم میرے رسول کے نواسوں پہ کربلا میں کیا گیا، لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو آ جانے کا مطلب، ہمارے دل میں غم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم حسین کو مرا ہوا یا مردہ مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، سوار معاذ اللہ، قرآن شاہد ہے کہ حسین زندہ ہیں، کائنات کا ہر ذرہ شاہد ہے کہ حسین زندہ ہیں۔ آسمان جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے۔ اس چاند میں جو روشنی ہے یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ حسین زندہ ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے۔ یہ دریائیں جو ہمارے لیے آج چل رہی ہیں، دریائیں رواں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے۔ فلک پر یہ نظارے ہیں، آسمان و زمین کے یہ سیارے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے چمک رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نواسہ رسول زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ وہ زندہ نہ ہو تو ہماری زندگیوں میں سکون کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ زندہ نہ ہو تو ہماری زندگیوں میں سلامتی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ زندہ ہے۔ اور امام عشق و محبت سے پوچھو تو وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مصطفیٰ کے شہزادوں کے بارے میں پوری امت کو نظریہ دے کے جا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے نواسے حسین زندہ ہیں، علی اکبر زندہ ہیں، علی اصغر زندہ ہیں، اور محمد زندہ ہیں، عباس علم بردار زندہ ہیں، اللہ اکبر اور زندہ ہیں، حبیب بن مظاہر زندہ ہیں۔ یہ تمام حسین کے قدموں پہ جان دینے والے زندہ ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں نہ اتنا نور ہے، نہ اتنا کمال و جمال ہے کہ ہماری نگاہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ سکیں، مگر ہمیں حکم یہی دیا گیا نہ زبان سے مردہ کہنا، نہ دل سے مردہ گمان کرنا، اس لیے کہ تمہیں اندازہ نہیں زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے تو یہ فاطمہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے، تم سلامتی سے زندگی گزارتے ہو، حسین کے طلبوں کا صدقہ ہے، تمہارے کاروبار چل رہے ہیں، فاطمہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے، تمہیں زمین پر رزق دیا جاتا ہے، فاطمہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے، تمہاری زندگی میں آرام و چین ہے، یہ مصطفیٰ کے شہزادوں کا صدقہ ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں حسین کون ہے؟ دنیا میں دیکھ لو، لوگوں نے نبی بننے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے نہ جانے پیغمبر بننے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے عیسیٰ مسیح بننے کا دعویٰ کیا، مہدی علیہ السلام بننے کا دعویٰ کیا۔ تاریخ کو پڑھتے چلے جائیے، حضور کے زمانے کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہر دور میں نبی
نبی بننے کا دعویٰ کرنے والے موجود رہے. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہر زمانے میں نبی بننے کا دعویٰ کیا گیا, مگر اللہ اکبر 1400 سال کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیے. 1400 سال کی تاریخ میں کبھی کسی نے حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا. کسی نے حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے حسین بننا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا جانتی ہے حسین بننا اتنا آسان نہیں ہے. حسین بننے کے لیے بہت بڑے کلیجے کی ضرورت ہے. حسین بننے کے لیے ایک عظیم صبر کی ضرورت ہے. حسین بننے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے. حسین بننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. حسین بننے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. ایک بوڑھا باپ, 56 سال کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہو, اگر اسے یہ خبر دی جائے بازار میں تمہارے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بائک کا حادثہ ہو گیا ہے, تمہارے بیٹے کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, وہ باپ آپا کھو دیتا ہے, حیران و پریشان ہو جاتا ہے, کوئی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے, مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں, پانی کے چھینٹے لگا کے انہیں ہوش میں لایا جاتا ہے. مگر اللہ اکبر, اندازہ تو لگائیے حسین کی نگاہوں کے سامنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہے, مگر حسین نگاہوں کے سامنے ہیں, دیکھ رہے ہیں, رو نہیں رہے ہیں. حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. کوئی شاعر کہتا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. دیکھو حسین کی نگاہوں کے سامنے ہے, جب بیٹے کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے, حسین آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لینا. آپ اندازہ لگائیے پوری کائنات میں کسی نے آج تک حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا. کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے شان والے ہیں حسین, کتنے بڑے ہیں حسین, کتنی عظمت والے ہیں حسین. آپ اندازہ لگائیے حسین کتنے عظیم ہیں. جب مصطفیٰ کا خون ملتا ہے اور فاطمہ کا دودھ ملتا ہے تب جا کے حسین بنتے ہیں. مصطفیٰ کا خون اور فاطمہ کا دودھ جب ملتا ہے تب جا کے بنتے ہیں حسین. اور میرے رسول کا خون, یہ بات میں بتا چکا ہوں, لیکن آج ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی نئے آئے ہیں, ان کے ذوق کے لیے یہ بات بتا دوں. میرے رسول کا خون, تاکہ اندازہ ہو جائے حسین کی رگوں میں جو مصطفیٰ کا خون ہے وہ کتنا عظیم ہے. حسین کی رگوں میں جو فاطمہ کا دودھ ہے وہ کتنا عظیم ہے. میرے نبی نے زندگی میں ایک موقع پر حجامہ کرایا اور اس کے بعد جو خون نکلا, میرے نبی نے ایک جانثار سے کہا یہ خون لے جاؤ, لے جانے کے بعد میں یہ کسی ایسی جگہ پہ ڈال دو کہ کسی کا پیر نہ پڑے. وہ جانثار مصطفیٰ کا خون اٹھایا, لے گئے, لے جانے کے بعد میں جگہ تلاش کر رہے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں, مگر وہ سوچ رہے ہیں یہ ڈالوں تو کہاں ڈالوں, مصطفیٰ کا خون ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا پیر پڑ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی قدم کے نیچے آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حرمتی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصطفیٰ کے خون مبارک پر پیر رکھ دے. جب انہیں کوئی جگہ مناسب نہ لگی تو رسول اللہ کے جانثار نے خون اٹھایا, منہ سے لگایا اور مصطفیٰ کا خون پی لیا. اندازہ لگائیے میرے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے, آپ کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے, دنیا کے تمام انسانوں کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے, مگر یہ مصطفیٰ کا خون ہے, مصطفیٰ کا خون ہے, یہ شمس الضحیٰ کا خون ہے, یہ بدر الدجا کا خون ہے, یہ صدر الاولیاء کا خون ہے, امام الانبیاء کا خون ہے. صحابی رسول نے لیا, خون کو پی لیا, رسول کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا, مسکرا کے اس لیے فرمایا چونکہ غیبدہ نبی ہیں, ان کی نگاہ کرم سب جانتی ہے, جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں, جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے نبی وہ بھی جانتے ہیں. مسکرا کے میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ تم نے خون کہاں ڈالا. یا رسول اللہ میں نے خون ایسی جگہ ڈالا ہے
جہاں قیامت تک اب کسی کا پیر نہ پڑے گا، جہاں قیامت تک کوئی بے حرمتی نہ کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے خون کو پی لیا ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خون کو پی لیا ہے تاکہ کسی کا پیر نہ پڑے، بے حرمتی نہ ہو۔ میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے میرا خون پی لیا ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے تیرے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اندازہ لگائیے، جو مصطفیٰ کے جسم سے نکلنے والے خون کے چند قطرے پی لے، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس کی رگوں میں دوڑنے والا پورا خون مصطفیٰ کا ہو، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات میں کسی نے حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا، کیوں؟ چونکہ دنیا جانتی ہے حسین بننا آسان نہیں۔ حسین بننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، حسین بننے کے لیے عزم اور استقلال کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک قربانی تاریخ میں اور ہوئی، ایک قربانی کربلا میں ہوئی، ایک قربانی کہاں ہوئی؟ مینا کے میدان میں۔ قربانی وہ بھی ہے، قربانی یہ بھی ہے، مگر ان دونوں قربانیوں میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا تھا تو بیٹے نے کہا تھا اے میرے باپ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ آپ اس حکم پر عمل کیجئے جو حکم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، میں صبر کرتا رہوں گا۔ مگر یہاں فرق دیکھ لیجئے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، ہاجرہ سے کہتے ہیں میرے شہزادے کو تیار کر دو، دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہاں ماں کی نظروں سے دور لے جا رہے ہیں، مگر کربلا تیری عظمت کو سلام، علی اکبر کی ماں نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ عباس علمبردار کی ماں نگاہوں کے سامنے ہے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کی ماں اپنے ماتھے سے دیکھ رہی ہے میرے شہزادے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حسین کی بہن زینب آنکھوں سے پٹی نہیں باندھی ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میرے شہزادے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے، جب اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں لے کے گئے تھے تو پیروں پہ رسی باندھی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نگاہوں سے پٹی باندھ رہے ہیں، مگر حسین پٹی نہیں باندھ رہے ہیں، سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ خیمے کی اوٹ سے حضرت زینب حسین کی بہن دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے، یہاں مینا کے میدان میں ذبح ہونے والا جانتے ہو ایک مینڈھا تھا جو اللہ نے بھیجا تھا، مگر کربلا کے میدان میں مینڈھا نہیں ہے، یہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں، یہ فاطمہ کے جگر پارے ہیں، یہ رسول کے لختے جگر ہیں، یہ علی کے نور نظر ہیں جو اسلام کی عزت کو بڑھانے کے لیے، یزیدیوں سے اذان و نماز کی عظمت کو بچانے کے لیے جانوں کے نذرانے کربلا میں پیش کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ ذبح عظیم وہ بھی ہے، ذبح عظیم یہ بھی ہے۔ آپ جانتے ہو کربلا میں جب علی اکبر کی جوانی کو لوٹا گیا تھا، اس وقت میں میرے آقا حسین کی زبان پر ایک جملہ تھا، وہ جملہ یہ تھا، کاش آج ابراہیم ہوتے تو دیکھ لیتے حسین کی شہادت کو، آج اسماعیل ہوتے تو دیکھتے کیسی قربانی۔ اور اے فرشتوں، جب پروردگار نے کہا تھا میں دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں تو تم نے کہا تھا ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے فرشتوں تم دیکھ لو، یہ ہے اشرف المخلوقات کا مزاج کہ جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خاندان کو لا کے کربلا میں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 9 محرم کی جب شام آئی تھی، شام کے وقت میں یزیدیوں نے جب جنگ کا نقارہ بجایا، اے
ایسے وقت میں عباس علمبردار کو میرے آقا حسین نے بھیجا، کہا جاؤ جا کے پتا تو کرو یہ شور کیسا ہے، یہ ہنگامہ کیسا ہے۔ عباس علمبردار گئے، بات ہوئی، کہا بھائی یہ یزیدی اب لڑنا چاہتے ہیں، یزیدی یا تو آپ کا ہاتھ چاہتے ہیں یا آپ کی گردن چاہتے ہیں، اب ہمیں مہلت نہ ملے گی، اب ہمیں وقت نہ ملے گا۔ 7 محرم کو یزیدیوں نے حسین کے اس عظمت والے قافلے پر، جنہیں دیکھ کر عرش اعظم کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، ان کے اوپر پانی بند کر دیا تھا۔ پانی بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پانی بند کر دیا جائے گا تو مصطفیٰ کے شہزادے کمزور پڑ جائیں گے، پانی بند کر دیا جائے گا تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، پانی بند کر دیا جائے گا تو ایسے عالم یہ ہوگا کہ یزید کی بات مان لیں گے حسین، یزید کی اطاعت کریں گے حسین، یزید کے نام کی تسبیح چمیں گے حسین۔ مگر اللہ اکبر، ان یزیدیوں کو یہ اندازہ نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں عباس جاؤ جا کے پتا کرو یہ ہنگامہ کیوں ہے، یہ شور کیوں ہے، یہ فساد کیوں ہے۔ آئے بھائی عباس علمبردار آ گئے، کا بھائی اب مہلت نہ ملے گی، اب یزیدی ہمیں وقت نہ دیں گے، اب وہ ہمیں لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں، جنگ کے لیے تیاری کر چکے ہیں، بھرپور تیاری ہے۔ میرے آقا حسین نے جب یہ سنا، سننے کے بعد کہا میرے بھائی عباس علمبردار جاؤ جا کے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دیں تاکہ ہم اللہ کو یاد کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم اور سجدے کر لیں، ہم تسبیحات پڑھ لیں، مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا پہ درود پڑھ لیں، ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دو۔ بھائی عباس علمبردار گئی، 1 رات کی مہلت اور مانگی، اور 1 رات کی مہلت مانگنے کے بعد آ گئے۔ یزیدیوں نے خوش ہو کے اجازت دے دی۔ یزیدی سوچ رہے تھے 1 رات کی مہلت اور دی جائے گی تو یہ پیاس سے بھوک سے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، تو ان کا نام مٹانا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے یہ 72 لوگ جو کربلا میں آئے ہیں ان کا نام مٹ جائے گا، آس پاس کے گاؤں دیہات والے جو کربلا کے قریب رہتے ہیں انہیں بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ان 72 لوگوں میں کون کون تھا، ان کے نام کیا تھے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، یزیدیوں نے کوشش یہ کی تھی حسین کا نام مٹ جائے گا، اللہ کی شان دیکھو پوری دنیا میں آج کوئی یزید کا نعرہ لگانے والا نہیں ہے، مگر حسین کا نعرہ ہر گلی لگ رہا ہے، ہر جگہ حسین کا ذکر ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا کام زندہ ہے، کردار حسین زندہ ہے، گفتار حسین زندہ ہے، رفتار حسین زندہ ہے، اقوال حسین زندہ ہے، فکر حسین زندہ ہے، تربیت حسین زندہ ہے، حسین کا خاندان زندہ ہے، حسین کا پیغام زندہ ہے، حسین کے ماننے والے زندہ ہیں، حسین کی جان کے نذرانے قربان کرنے والے ان کے قدموں پہ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اپنے گھر والوں کے پاس، تمام جانثاروں کو میرے آقا حسین نے رات کے وقت میں، اسی رات میں 9 محرم کی رات میں سب کو جمع فرمایا، اور فرمانے کے بعد میں آپ نے ایک تقریر فرمائی، کہا اے لوگو تم نے مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک ہر پریشانی میں میرا ساتھ دیا، تمہاری محبتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہارے لیے سفارش کروں گا، کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہیں جام کوثر دلاؤں گا، تمہاری محبتوں کا شکریہ۔ مگر اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم جانتے ہو یزید کی میری دشمنی کیا ہے؟ یزید کو ہاتھ چاہیے تو حسین کا، یزید کو بیعت چاہیے تو حسین کی، یزید کو اطاعت چاہیے تو حسین کی۔ تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے یزید کی، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس 22,000 کے لشکر کی، تم سے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، تم سے کوئی فساد نہیں ہوگا۔
اے میرے ساتھ آنے والوں، اے علی کی اولادوں، اے مسلم بن عقیل کے بھائیوں، تمہاری محبت کا شکریہ، مگر میں محبت کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم شرماؤ نہیں، میں محبت سے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ گھوڑے تمہارے پاس موجود ہیں، سوار ہو جاؤ، تم رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو نکل جاؤ، اپنی جان کو بچا لو، اور جب جانا تو میرے گھر والوں کو بھی ایک ایک کر کے اپنے ساتھ لے جانا، اس لیے کہ یزیدیوں کو میرا ہاتھ چاہیے۔ مجھے شہید کرنے کے بعد یزیدی نہ کسی سے جنگ کریں گے نہ فساد کریں گے، چونکہ ان کی خلافت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے اعتبار سے حسین ہے۔ میں اپنی جان تو دوں گا مگر اسلام کی عظمتوں کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ مزاج میرے آقا حسین نے دیا۔ کربلا میں کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں ہوگا دین کے مسئلے میں۔ میں جب یہاں آتا ہوں، میں اس موقع پر آتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں اس وقت میں، آج جو ہماری قوم میں ہزاروں غلط کام ہو رہے ہیں، ہزاروں غلط کام ہو رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ کیا بات ہے یہ منبر و محراب سنبھالنے والے ہمارے علماء؟ کیا بات ہے یہ جنہیں دنیا نائب رسول کہتی ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ وہ بولی کیوں نہیں بولتے جو بولی حسین نے کربلا میں بولی؟ یہ کھل کے کیوں نہیں کہتے قوم کے سامنے یہ سارے کام جو آج محرم میں کیے جاتے ہیں زیادہ تر یہ سارے غلط کام ہیں، شریعت کے خلاف کام ہے؟ یہ منبر و محراب کو سنبھالنے والے، یہ منبر و محراب کی ذمہ داری اٹھانے والے ہمارے علماء آخر کھل کے کیوں نہیں کہتے تھے؟ کھل کے بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تعزیے کے نام پر، محرم کے نام پر یہ ڈھول باجے، یہ ناچنے گانے، یہ مہندی، یہ سارے کام شریعت میں ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ یہ منبر و محراب کو سنبھالنے والے ہمارے علماء اعلان بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ بولی کیوں نہیں بولتے جو بولی امام حسین نے بولی تھی؟ وہ بولی کیوں نہیں بولتے جو بولی کربلا میں عباس نمبردار نے بولی تھی؟ وہ بولی کیوں نہیں بولتے جو یزیدیوں کے سامنے حضرت ہور نے بولی تھی؟ اعلان یہ مصلی مصطفیٰ کی امانت ہے، یہ منبر میرے نبی کا منبر ہے، یہ مصلی میرے رسول کا مصلی ہے، جسے یہ امانت، یہ عظیم ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ خبردار خبردار، کل قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کے سامنے جواب دینا ہے کہ اس منصب کا حق ادا کیا یا اس منصب کا حق ادا نہ کیا، مصطفیٰ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ہم نے تو یہ ٹھانی ہے غلط کو غلط کہا جائے گا، جرم کو جرم کہا جائے گا، بری بات کو بری بات کہا جائے گا۔ وہ غلط کام کرنے والے چاہے وہ میرے والد ہوں یا بھائی ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، یہ مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے، کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلان آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اپنی امامت کو بچانے کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیوں نہیں کہتے تھے اعلان یہ کام غلط ہے؟ اعلان مجمع میں آ کے بتائیے یہ حرام ہے، یہ غلط کام ہے۔ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے انقلاب آئے گا، جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے بدلاؤ آئے گا، جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تبدیلی آئے گی۔ میرے آقا حسین پوری داستان کربلا کا جو نچوڑ دو جملوں میں ہے، وہ دو جملے یہ ہیں، صحیح کو صحیح کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا۔ میرے آقا حسین پورے خاندان کو قربان کر رہے ہیں مگر یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا حسین نے گھر والوں کو سمجھایا، تمام لوگوں کو سمجھایا کہ یزیدیوں کو میرے علاوہ تم سے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ اہل بیت میں سے ایک ایک شخص کو تم اپنے گھوڑوں پہ سوار کر کے لے جانا، رات کا اندھیرا چلے جاؤ۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ رونے لگے، پریشان ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے آقا حسین کیا ہماری محبت میں کہیں کمی رہ گئی؟ اے آقا حسین
کیا ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ جس جملے نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی؟ ہم سے کوئی ایسا کام ہوا کہ جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی؟ ہم نے کوئی ایسا جملہ کہا جو آپ کے دل کو ناگوار گزرا ہو، اس لیے آپ ہمیں اپنے قدموں سے دور کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا حسین، اگر ہمیں آپ کو چھوڑنا ہوتا تو ہم مدینہ کیوں چھوڑتے؟ اگر ہمیں آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا تو ہم مکہ نہ چھوڑتے؟ ہمیں آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا تو ہم جب چلے تھے تو حج کے ایام تھے، حج کے دن تھے، دنیا والے کعبے کے طواف کے لیے آ رہے تھے اور ہم خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کے کربلا کے لیے نکلے تھے۔ اگر ہمیں آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا تو آخر ہم کیوں ایسا کرتے؟ اے میرے آقا حسین، خدا کے لیے اب جنت میں جانے کا وقت ہے، جام کوثر پینے کا وقت ہے، خاتون جنت کی بارگاہ سے عزت پانے کا وقت ہے، مصطفیٰ کی عظمتیں ملنے کا وقت ہے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم پڑھنے کا وقت ہے، اب جام کوثر کے پینے کا، شہادت کا وقت ہے۔ اتنی پریشانیاں گزارنے کے بعد آخری لمحات میں میرے آقا حسین اپنے قدموں سے ہمیں دور نہ کریں، آپ ہمیں اپنے قدموں میں رہنے دیں۔ میرے آقا حسین کے سامنے ایک جانثار ہیں، عبداللہ حنفی ہیں، ایک جانثار ہیں، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین، میری جانثاری اور محبت کا عالم یہ ہے کہ مجھے کربلا میں شہید کیا جائے، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میرے پیر کاٹ دیے جائیں، میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، جسم چکنا چور ہو جائے، اور اس کے بعد میری لاش کو آگ لگا دی جائے، میری لاش کو راکھ بنا دیا جائے، اور راکھ بنانے کے بعد اس کو اڑا دیا جائے، پھر اللہ کی قدرت سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مجھے تلواریں لگیں، پھر مجھے نیزے لگیں، پھر مجھے بھالے لگیں، پھر میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، پھر مجھے جلایا جائے، پھر مجھے راکھ بنایا جائے، ایسا میرے بعد 70 بار بھی کیا جائے، اور پھر بھی مجھ سے پوچھا جائے تیری آرزو کیا ہے، تو میں کہوں گا حسین کے قدموں میں جان دینا۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی، یہ جانثاری تھی، یہ دیوانگی تھی، یہ وارفتگی تھی میرے آقا حسین سے کہ ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہ جائیں گے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے۔ حسین، ہم جانتے ہیں قرآن کا اعلان ہے، اللہ نے جو موت کا وقت مقرر فرمایا ہے، موت آئے گی تو آئے گی، موت تو سکندر کو بھی آئی ہے، موت قافلہ سالار کو بھی آئی ہے، موت بڑے بڑے سورما کو بھی آئی ہے، موت پہلوانوں کو بھی آئی ہے، موت قارون و نمرود کو بھی آئی ہے، موت حامان و شداد کو بھی آئی ہے۔ جب موت آتی ہے تو گورا اور کالا نہیں دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے تو امیر و غریب نہیں دیکھتی ہے، جب موت آتی ہے بیوہ اور مسکین نہیں دیکھتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، جب آتا ہے تو آتا ہے، روح لے کے جاتا ہے۔ اے حسین، ہم جانتے ہیں موت آئے گی، ہمیں مرنا ہے، مگر اے حسین، جو موت تیرے قدموں میں آ جائے وہ موت نہیں، زندگی ہے، جو کہ قرآن نے ضمانت لی ہے۔ حسین کے نام پہ مرنے والے زندہ ہیں، عباس کی محبت میں مرنے والے زندہ ہیں، کربلا میں مرنے والے زندہ ہیں، میدان بدر میں مرنے والے زندہ ہیں، میدان احد میں مرنے والے زندہ ہیں، خندق کے موقع پہ مرنے والے زندہ ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ مرنے والے زندہ ہیں، اور زندگی کی ضمانت کوئی دنیا دار نہیں لے رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جو حسین کے قدموں پہ کربلا میں مارے جائیں گے، خبردار خبردار، قیامت تک کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ خیال بھی کر لے کہ وہ مردہ ہے۔ قرآن ان کی زندگی کی ضمانت لے رہا ہے۔ حسین، تیرے قدموں میں مرنے سے ہم مریں گے، مٹیں گے نہیں، بلکہ ہماری قسمت کا عالم یہ ہوگا، جہاں تیرا نام لیا جائے گا وہاں ہمارا نام لیا جائے گا، جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں ہمارا ذکر ہوگا، جہاں تاریخ قیامت تک تاریخ جہاں جہاں حسین کو یاد کرے گی وہیں عباس کو بھی یاد کرے گی، علی اکبر کو بھی یاد کرے گی، اولو محمد کو بھی یاد کرے گی۔ اللہ اکبر! حسین کے ماننے والے آقا حسین کی بارگاہ میں نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے حسین، کون سی ایسی تکلیف ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہمیں اپنے قدموں سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ حسین، کوئی گستاخی ہوئی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دیں، ہم سے کوئی ناراضگی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ اے آقا حسین، آپ تو سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں، آپ سخی ماں کے سخی بیٹے ہیں، وہ آپ ہی کا درد تو ہے۔ آپ پیٹ سے پتھر
گھر باندھ لیتے ہیں، مگر جب کوئی فقیر دروازے پہ آتا ہے تو اپنا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یہ آپ ہی تو ہیں، جب کوئی پانی مانگنے والا آتا ہے چند قطرے پانی کے ہوتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں۔ آپ ہی کی تو ماں ہے، جب مدینے میں کوئی مانگنے والا آیا تھا، کھانے کا کوئی سامان نہ تھا، ایسے عالم میں سلمان فارسی نے جا کے کہا تھا خاتون جنت کے دروازے پہ، فاطمہ تیرے گھر پہ فقیر آیا ہے، سوالی بن کے فاطمہ نے کہا تھا 3 دن کا فاقہ ہے فاطمہ کے گھر میں، مگر اللہ اکبر فاطمہ کے در پہ آیا ہے، خالی ہاتھ بھیجا نہ جائے گا۔ یہ فاطمہ تھی کہ جس نے اپنی چادر کو اتار کے کہا تھا سلمان فارسی لے جاؤ، میدان میں لے جاؤ، بازار میں لے جاؤ، میری چادر کو بیچ کے اس فقیر کو کھانا کھلا دینا۔ آپ اس عظیم ماں کے بیٹے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، حسین اپنے قدموں سے ہمیں آخری لمحات میں دور نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین نے جب ان کی محبت دیکھی، جب ان کی جانساری دیکھی، جب ان کی وارفتگی دیکھی، میرے آقا حسین نے انہیں مبارک بات دی۔ اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تمہاری شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تمہارے حوصلے کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے عزم کو سلامت رکھے۔ میرے آقا حسین نے ان تمام کو کہا جاؤ اب اپنے خیموں کو قریب کر لو، جو خیمے تم نے الگ الگ لگائے ہیں وہ خیمے قریب کر لو، اور قریب کرنے کے بعد میں خیموں کے پیچھے خندق کھود دو اور اس خندق میں آگ لگا دو، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ میں لگ جائیں تو یزیدی پیچھے سے آ کے گھر کی عورتوں پہ ظلم کرنے لگے۔ آپ اس جملے پہ ذرا غور تو کریں، لوگ آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، آج بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں، آج بھی یزید کو خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں میرے آقا حسین نے کربلا کے اندر یہ ماحول دیکھا ہوگا، تب جا کے میرے حسین نے کہا عورتوں کی حفاظت کے لیے خندق کھود دو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو لگائیے ان پھٹے پرانے خیموں میں کون سی عورتیں ہیں؟ ہاں وہی زینب ہے جو حضرت خاتون جنت کے سینے سے لگتی ہے، تو خاتون جنت فرماتی ہے زینب جب میرے سینے سے لگتی ہے تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ کون ہے ان خیموں میں؟ میرے آقا حسین کی 7 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ کون ہے ان خیموں میں؟ شہر بانو ہے۔ کون ہے ان خیموں میں؟ ام رباب، ام بنی، ام فروا، ام لیلا ہے۔ علی اکبر کی ماں ہے، علی اصغر کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو لگائیے حسین کی بوڑھی بہن زینب ان خیموں میں ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا خیموں کو قریب کرو، پیچھے سے ان خیموں کو خندق کھود کے آگ لگا دو تاکہ یزیدی ظلم نہ کر سکیں ہمارے گھر کی عورتوں پر۔ اللہ اکبر۔ کتنا عظیم گھر ہے مصطفیٰ کے گھر کی عورتیں کتنی عظیم ہے۔ امام عشق و محبت کے، امام عشق و محبت کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اللہ اکبر، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ عظیم در فاطمہ کا در ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے منتظر رہتے ہیں کہ اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ کون شہزادی فاطمہ کہ جس کو زندگی میں کبھی ناپاکی نہیں آئی؟ کون فاطمہ زہرا بچوں کی پیدائش کے بعد اگلے لمحے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، اس کو نہ بچوں کی پیدائش میں ناپاکی آتی ہے نہ مہینے میں ناپاکی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ تو لگائیے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جانثاروں کو سمجھا دیا، محبت سے حکم دے دیا، اور اس کے بعد میرے آقا حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں سب سے پہلے گئے، جا کے سلام کیا۔ بہن زینب بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ زینب تاریخ کربلا میں بہت 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 عظیم نام ہے زینب، بہت عظیم نام ہے زینب۔ دنیا میں جو لوگ خوش قسمت ہیں جو اپنی بیٹیوں کا نام زینب رکھتے ہیں، تمہارے گھر میں جب بیٹی پیدا ہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے نام نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو یا زینب رکھ دو،
بہت عظیم نام ہے زینب. یہ زینب ہی تو تھی جو کربلا میں آقا حسین کے ساتھ تھی. یہ زینب ہی تو تھی جو حسین کا حوصلہ بڑھا رہی تھی. یہ بہن زینب ہی تو تھی حسین سے کہہ رہی تھی حسین صبر رکھنا زینب تیرے ساتھ ہے. یہ زینب تھی کائنات میں ہزاروں لاکھوں بھائیوں کی ہزاروں لاکھوں بہن ہے، مگر اے زینب تیری عظمت کو سلام، تیرے جیسی بہن نہ کائنات میں ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. زینب کے حجرے میں گئے، زینب کے خیمے میں گئی، میرے آقا حسین بیٹھی تھی، استقبال میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میرے آقا حسین گئے تو جانتے ہو زینب نے بھائی کی گردن کو چوما. آج تک زندگی میں کبھی زینب نے حسین کی گردن کو نہیں چوما تھا. آج پہلی بار زینب حسین کی گردن کو چوم رہی ہے، اور آقا حسین نے اپنی بہن کی کلائی کو چوما. میرے آقا حسین فرماتے ہیں زینب کیا بات ہے، تم نے آج تک کبھی میری گردن کو نہ چوما. بچپن سے لے کر آج تک تیرے بھائی حسین کی عمر 56 سال کی ہو گئی، مگر آج تک تو نے اپنے بھائی حسین کی گردن کو نہ چوما. آج گردن کو چومنے کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی. اللہ اکبر. کلیجے دہل گئے خیمے کی عورتوں کے. جب زینب نے کہا تھا بھائی تیری گردن آج اس لیے چوم رہی ہوں چونکہ کل اسی گردن پہ یزیدی خنجر چلا دے گے. تیری گردن میں اس لیے چوم رہی ہوں کل اسی گردن پہ یزیدی خنجر چلائیں گے، کوئی لحاظ نہ کریں گے کہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے. میں تیری گردن کو آج آخری بار چوم رہی ہوں کہ تیرے اس گلے پہ کل تلواریں چلنے والی ہے. لیکن اے میرے بھائی حسین یہ تو بتا کہ تو نے آج تک میرے ہاتھ تو چومے، پیشانی تو چومی، میری کلائی نہ چومی. آج کلائی کو چومنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں میری بہن زینب تیری کلائی میں اس لیے چوم رہا ہوں چونکہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میری شہادت کے بعد میں تیری ان نازک کلائیوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی. ان نازک کلائیوں میں بیڑیاں ڈال کر قیدی بنایا جائے گا. اے میری بہن زینب، اللہ اکبر. امام حسین بہن زینب ہے، باتیں چل رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بے شمار باتیں ہونے کے بعد میں میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیویوں کے حجرے مبارکہ میں گئے. جانتے ہو یہ بیویاں کتنی عظمت والی بیویاں ہیں. اس حجرے میں ایک عظیم بیوی ہے شہر بانو. بہت نام سنا ہے آپ نے شہر بانو. کون ہے یہ شہر بانو؟ کون ہے؟ ایران کی شہزادی ہے شہر بانو. ایران کی شہزادی. جب ایران فتح ہوا مال غنیمت میں آئی شہر بانو. ایران کے فتح ہونے کے بعد فاروق اعظم کا دور تھا جب مال غنیمت میں آئی شہر بانو. ایسے عالم میں تمام لوگ آگے نکاح کا پیغام لے کے ہمارے ساتھ نکاح کر دیں، ہمارے ساتھ نکاح کر دیں. فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا تھا، شہر بانو آج تک ایران کی شہزادی تھی، اب حسین سے نکاح کر کے اسلام کی شہزادی بناؤں گا. اللہ اکبر. حسین اعظم سے نکاح فرمایا. شہر بانو عظیم ایران کی شہزادی ہیں. وہ شہر بانو جن کے ناز و نخل اٹھانے کے لیے خادمائیں لگی ہیں. وہ شہر بانو جس نے کبھی ریگستان میں چلنا نہیں سیکھا. وہ شہر بانو جس کی زندگی میں ہر وہ چیز اس کے حجرے میں، اس کے محل میں حاضر تھی جس کو چاہنے کے لیے اس کا دل چاہتا تھا. وہ شہر بانو جس کے پاس نہ لباسوں کی کمی نہ زیورات کی کمی. وہ شہر بانو جس کے پاس دنیا کی کسی ظاہری طور پہ زیب و زینت کی کمی نہیں، مگر اللہ اکبر حسین کے نکاح میں آ گئی. ام بنین ہے، ام فروا، ام لیلا ہے. یہ تمام بیویاں جو امام حسین کی ہیں وہاں موجود ہیں. میرے آقا حسین نے ان تمام بیویوں سے کہا اے میری بیویوں، یہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی وہ عیش و عشرت نہ مل سکی حسین کے گھر میں جو تمہیں ملنا چاہیے تھی، مگر میں کیا کروں، میری زندگی میں حالات ایسے ہیں. میں چاہتا تھا تمہاری زندگی میں ہر تمہاری خواہش کو پورا کیا جائے، مگر تم فاطمہ کی بہو ہو، جس گھر میں فقر و فاقہ ہے تم اس گھر کی بہو بنی ہو، تمہیں صبر سے کام لینا ہے. اے میری گھر کی
عزت تمہارے لیے اتنا اعجاز کافی ہے کہ تم فاطمہ کے گھر کی بہو ہو، تمہارے لیے اتنی عزت کافی ہے کہ تم مصطفیٰ کے گھر کی بہو ہو، تمہارے لیے یہ اعجاز کافی ہے کہ تم حسین کی بیوی ہو، تمہارے لیے اتنا اعجاز کافی ہے کہ تم میں سے کوئی قاسم کی ماں ہے، تم میں سے کوئی علی اکبر کی ماں ہے، تم میں سے کوئی عباس علمبردار کی ماں ہے، تم میں سے کوئی علی اصغر کی ماں ہے۔ قیامت کے میدان میں جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو شہید کی ماں بھی کہا جائے گا، شہید کی بیوی بھی کہا جائے گا، تمہارے لیے یہ اعجاز کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں مگر اے میری بیویوں، اس وقت تم جانتی ہو حالات یہ ہیں کہ یزیدیوں کو سر چاہیے تو حسین کا، ہاتھ چاہیے تو حسین کا، تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ اے شہر والوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں، ایران چلی جاؤ، اہل بیت کے چند لوگ تمہیں لے کے چلے جائیں گے، تم سب کو تمہارے مائکے پہنچا دیں گے، اس لیے کہ اگر تم چلی جاؤ گی تو تم صرف بیوہ ہوگی حسین کے شہید ہونے سے، لیکن کربلا میں رہی تو تمہارے بچوں کو بھی شہید کر دیا جائے گا، چلی جاؤ، اپنی جان بچا کے بچوں کو لیتی جاؤ، یزیدیوں کو صرف حسین کا ہاتھ چاہیے۔ جب یہ تقریر میرے آقا حسین نے کربلا میں کی تو اللہ اکبر، ہنگامہ مچ گیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئیں، خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی، سب کے سب حسین کے قدموں کو پکڑ کے رو رہی ہیں۔ اے آقا حسین، کیا بات ہے، ہماری محبت میں کمی رہ گئی، ہماری اطاعت میں کمی رہ گئی، ہماری کسی محبت میں کمی رہ گئی تو اے آقا حسین، آپ کو فاطمہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں، مگر اے آقا حسین، آج کے دن ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں جب جامع کوثر پینے کا وقت قریب آ رہا ہے، خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسے عالم میں آپ ہمیں اس عظیم نعمت سے محروم نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ شہر بانو کہہ رہے ہیں حسین آپ کیا سوچ رہے ہیں، جب میری نگاہوں کے سامنے ہمارے شہزادے شہید کیے جائیں گے تو میں برداشت نہ کر سکوں گی۔ اے حسین، یہ بات تو میں جانتی ہوں کہ بیٹے زندگی کی خوشی ہوتے ہیں، بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹے دل کا چین ہوتے ہیں، بیٹے دل کا سکون ہوتے ہیں، بیٹے دل کا قرار ہوتے ہیں۔ اے حسین، ہم یہ بات جانتے ہیں، مگر اے حسین آپ گواہ رہنا، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ بیٹوں کی لاش جب زمین پہ گرے گی تو آپ ہماری زبان سے گریہ زاری اور شکوہ شکایت نہ سنیں گے، اس لیے کہ ہم کسی اور کے گھر کی بہو نہیں، فاطمہ کے گھر کی بہو ہیں، جنہوں نے ہمیں پردے کی چادر عطا فرمائی ہے، جنہوں نے ہمیں حیا دی ہے، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا تمہاری آواز کا پردہ ہے، رونے میں آواز نہ نکال دینا، جسم کے کپڑے نہ پھاڑنا۔ حسین ہم صبر کریں گے، حسین ہم ہمت دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا حسین نے گھر کی عورتوں کو لے کر، مردوں کو لے کر جب سب کو شوق شہادت دیکھ لیا، اس کے بعد میرے آقا حسین نے انہیں دعائیں دی، انہیں دعاؤں سے نوازا اور کہا خدا تمہارا مالک ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اور اس کے بعد میرے آقا حسین نے فرمایا آج کی مبارک رات سب قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ زینب کو جانتے ہو آپ؟ خاتون جنت کی جو بیٹی ہے زینب، کتنی عظیم بیٹی ہے، 5 سال کی عمر میں قرآن کی حافظ بن گئی تھی۔ حسین کی فاطمہ کی بیٹی زینب حسین کی بہن، خیموں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، لوگ قرآن پڑھنے لگے، اللہ کو راضی کرنے لگے، سجدے کرنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے، مدینے کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنے لگے۔ رات گزر رہی ہے، آپ اندازہ تو لگاؤ، ہم میں سے کوئی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اسے فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ زمین کے بٹوارے کی، بینک بیلنس کی، پیسوں کی۔ یہ حسین ہے، جانتے ہیں صبح شہید ہو جائیں گے، جانتے ہیں نگاہوں کے سامنے علی اکبر اور قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، مگر فکر اس بات کی نہیں ہے، فکر اس بات کی ہے کہ خدا تو راضی ہو جا، اے خدا تو راضی ہو جا، اے خدا تو راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے سب کو عبادت کا حکم دیا،
رات ہوئی، عبادت ہو رہی ہے، یزیدی بے چین ہیں، یزیدی بے تاب ہیں، یزیدی بے قرار ہیں، جلد سے جلد صبح ہو اور ہم ان کے خیموں پہ آگ لگائیں، حسین کے گھر والوں کو شہید کریں اور یہاں سے جائیں۔ بے تاب ہے یزیدی۔ رات گزرنے لگی، جب فجر کا وقت قریب آیا، اذان کا وقت قریب آیا، تو میرے آقا حسین نے 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو کہا، علی اکبر جاؤ کربلا کے ریگزاروں میں آخری اذان دے دو، آج کے بعد علی اکبر تمہیں اذان دینے کا موقع نہ ملے گا، جاؤ اذان دے دو کربلا میں، آج کے بعد تمہیں اذان دینے کا موقع نہ ملے گا۔ علی اکبر گئے، فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، اذان دی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے، علی اکبر جب اذان دے رہے تھے، اذان دیتے دیتے انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کسی نے خواب میں دیکھا، کئی طرح کی روایتیں ہیں۔ دیکھا یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک بزرگ عورت ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، ایک بزرگ عورت ہے، آئی ہے، چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، سفید لباس پہنی ہے، کربلا میں ہے، اور جانتے ہو کیا کر رہی ہے؟ کربلا سے کنکریاں اٹھا رہی ہیں، کربلا کی زمین سے کنکریاں اٹھا رہی ہیں، اپنے دامن میں رکھ رہی ہیں، اور کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں، اپنے دامن میں کنکریاں لیتی ہیں، بہت دور جا کے ان کنکریوں کو پھینک کے آتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھنے کے بعد میں آقا حسین سے پوچھا گیا، آقا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کون ہے یہ بوڑھی عورت جو کربلا کے میدان میں کنکریاں بین رہی ہے رات کے اس سناٹے میں؟ جب میرے آقا حسین سے پوچھا گیا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا شہزادے وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ ہے، وہ کربلا کے میدان میں آئی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ کل حسین کی شہادت ہونے والی ہے۔ جب گھوڑے سے میرا شہزادہ حسین زمین پہ گرے تو کنکریاں زمین سے صاف کر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو یہ زمین کی کنکریاں حسین کے جسم مبارک میں نہ چپ جائیں، اس لیے فاطمہ مدینے سے آ رہی ہے، زمین کو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ماں ماں ہوتی ہے۔ خاتون جنت کنکریاں صاف کر رہی ہے، حسین کی لاش کسی زمین پہ گرنے والی ہے۔ میرے شہزادے حسین جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے تو ایسا نہ ہو یہ کنکریاں چپ جائے۔ حسین کے جو یہ رخسار ہیں جنہیں مصطفیٰ جان رحمت چومتے تھے، زمین کو صاف کر دوں، کہیں میرے حسین کے چہرے پہ مٹی نہ لگ جائے، کہیں گرد و غبار نہ لگ جائے۔ میں زمین اس لیے صاف کر رہی ہوں حسین کی زلفوں کو کہیں مٹی نہ لگ جائے۔ یہ وہ زلفیں ہیں کہ جن زلفوں کو مصطفیٰ چومتے تھے، یہ وہ رخسار ہیں جنہیں میرے نبی بوسے دیتے تھے۔ حسین کی پیشانی وہ عظیم پیشانی ہے جسے میرے نبی چومتے تھے، حسین کے لب مبارک وہ لب ہیں جسے میرے نبی چومتے تھے۔ اللہ اکبر! نماز فجر کا وقت ہوا، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، لوگ حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امامت فرمائی۔ جب نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد میرے آقا حسین نے ایک بار پھر اپنے جانثاروں کے سامنے تقریر فرمائی۔ میرے آقا حسین نے کہا اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ حسین تمہارے جانے سے ناراض نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں جان بچا لو، چلے جاؤ، یزیدیوں کو ہاتھ میرا چاہیے، اطاعت میری چاہیے، ابھی بھی اجازت ہے، چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، وقت ہے، تم چلے جاؤ گے، تم سے کوئی کچھ نہ کہے گا۔ یزیدیوں کا مطالبہ ہے، حسین کا ہاتھ ہے،
سب کے سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا حسین آزمائش میں نہ ڈالیں، بار بار ہم سے جانے کو نہ کہیں، ہمارے کلیجے میں آپ جیسا صبر نہیں ہے کہ آپ سے جدائی کے لمحے سنتے بھی رہے وہ جملے اور برداشت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین اس کے بعد اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد میں یزیدی فجر کی نماز کے بعد میں جب کا نقارہ بجا رہے حسین مہلت نہ ملے گی، حسین اب وقت نہ دیا جائے گا، حسین انتظار نہ کیا جائے گا، بس آخری اعلان ہے تمہارے لیے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو تو اعلان کرو اور نہیں دیتے ہو تو میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حجت قائم کرنے کے لیے میرے آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میں میرے آقا حسین 22,000 کے لشکر کے سامنے ایک بار پھر آخر میں گئے، اور جانے کے بعد میں میرے آقا حسین نے تقریر فرمائی۔ میرے آقا حسین نے کہا دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم کس بات پر آمادہ ہو، لیکن پھر بھی آخری لمحے تمہیں سمجھانے آیا ہوں، سمجھانے اس لیے آیا ہوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں تم سے سوال کیا جائے تم نے رسول کے نواسے حسین پر تیر اور تلوار کی بارش کی تھی تو تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم حسین کا مقام نہیں جانتے تھے، اس لیے آخر میں پھر سمجھانے آیا ہوں۔ دیکھو میری طرف دیکھو، اس وقت روئے زمین پر اکیلا اگر کوئی نواسا ہے تو مصطفیٰ کا وہ حسین ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی جماعت ہے تو ان 72 لوگوں کی حسین کی جماعت ہے۔ اگر اس وقت روئے زمین پر مصطفیٰ کا کوئی ہم شکل ہے تو میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ اس وقت روئے زمین پر فاطمہ کی ہم شکل اگر کوئی ہے تو میری پوری بہن زینب ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی اللہ اکبر حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے تو میرے خیمے میں قاسم ہے جو 19 سال کا جوان شہزادہ ہے۔ دیکھو ہمارے مقام کو پہچانو، ہمارے خون سے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ کیوں تم اپنی دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ اے لوگوں اب بھی وقت ہے، تم نے مجھے مدینے سے بلایا، تم نے مجھے مکے سے بلایا، تم نے مجھے ستایا، تم نے راستے میں پریشان کیا، تم نے پانی بند کر دیا۔ چرندوں پرند کو پانی ملے گا، یہودیوں کو پانی ملے گا، نصرانیوں کو پانی ملے گا، جانوروں کو پانی ملے گا، مگر پانی نہ ملے گا تو حسین کو پانی نہ ملے گا، علی اکبر کو پانی نہ ملے گا، عباس علمبردار کو پانی نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین فرما رہے ہیں جاؤ میں یہ بھی معاف کر دوں گا جو تم نے دل دکھایا ہے حسین کا، وہ بھی معاف کر دوں گا، جو تم نے پانی بند کیا ہے وہ بھی معاف کر دوں گا، جو 500 لوگوں کا نہر فرات پر پہرا لگایا ہے میں مصطفیٰ سے کہہ کے وہ بھی تمہاری سفارش کرا دوں گا۔ مگر اے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں اب بھی پہچان لو، دیکھ لو حسین کی طرف، تم دیکھ لو چہرے کو، یہ وہ چہرہ ہے جسے مصطفیٰ چومتے تھے۔ دیکھ لو ان زلفوں کو، یہ وہ زلفیں ہیں جس میں مصطفیٰ اپنی انگلیاں ڈال کے حسین کے بال سنوارتے تھے۔ دیکھ لو ان زلفوں کو، یہ وہ زلفیں ہیں کہ جس میں تیل فاطمہ لگاتی تھی۔ دیکھ لو میرے اس گلے کو، یہ وہ گلا ہے جسے مولا علی چومتے تھے۔ دیکھ لو حسین کے اس ہاتھ کو، یہ وہ ہاتھ ہے جسے ابو بکر صدیق چوم کے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اب بھی وقت ہے خدا کے لیے، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، غور کرو ہماری ذات کے بارے میں۔ وہ ہماری ذات ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من احب حسین فقط احبنی، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میں وہی حسین ہوں، یاد رکھو وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں سجدے کو لمبا کیا تھا۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس کے گرنے سے مصطفیٰ کو اتنی تکلیف تھی کہ جمعے کے دن خطبہ چھوڑ کے میرے رسول مجھے اٹھانے کے لیے آ گئے تھے۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے اللہ نے جنت سے عید کے دن لباس بھیجا تھا۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس کو کشتی میں لڑانے کے لیے جنت سے جبریل امین آئے تھے۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس نے سیب کھانے کے لیے مصطفیٰ سے کہا تھا تو جبریل امین جنت سے سیب لائے تھے۔ میں وہی حسین ہوں کہ جس نے ہرنی کے بچے کا سوال کیا تھا تو جنگل سے ہرنی منہ میں بچہ
بچے کو دوائے لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں دے رہی تھی. اللہ اکبر. حسین کی تقریر ہو رہی ہے مگر یزیدی کوئی توجہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے, کوئی حسین کے جملے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل پہ اثر ہونے لگا حسین کی باتوں کا. جب شبر بدبخت نے دیکھا, جب ابن سعد نے دیکھا کہ حسین کی باتوں کا اثر کہیں ہمارے اس 22,000 کے لشکر پہ نہ ہو جائے, شور کرا دیا گیا, ہنگامہ کرا دیا گیا کہ حسین کی آواز ہمارے لوگوں تک نہ آئے. اللہ اکبر. حسین سے شبر اور ابن سعد نے کہا حسین تمہیں یہاں خطاب کے لیے نہیں بلایا ہے, تمہیں یہاں تقریر کے لیے نہیں بلایا ہے. اے حسین, حسین تمہیں تقریر کے لیے نہیں, تمہارے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے یزیدیو کیا سوچ رہے ہو, حسین اتنا کمزور ہے 3 دن پیاس کی بنیاد پر یزیدیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے گا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. حسین کو اگر یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا تو میں گنبد خضرا چھوڑ کے چلا آتا, بھائی حسن کے مزار کو چھوڑ کے آ جاتا, اپنی ماں فاطمہ کے قرب کو چھوڑ کے آ جاتا, حج کے دنوں میں کعبے کا طواف چھوڑ کے آ جاتا, مینا اور عرفات کی حاضری چھوڑ کے آ جاتا. میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے, میری بیٹی سکینہ پیاس سے شدت سے تڑپ رہی ہے. اگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوتا تو میں نے بہت پہلے ہاتھ دے دیا ہوتا, میں چھوڑ کے نہ آتا. اللہ اکبر. میرے آقا حسین سمجھا رہے ہیں, بلاخر ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے آقا حسین نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں, میں بلایا گیا ہوں. میرے آقا حسین نے, جن لوگوں نے خط لے کے میرے آقا حسین کو بلایا, آقا حسین نے ان کے نام لے لے کے کہا اے فلاں گواہ رہنا تو نے بلایا تھا, اے گواہ, اے فلاں گواہ رہنا تیرا نام خط پہ تھا, تو نے بلایا تھا, تو نے اپنا مہمان بنایا تھا, تو نے کہا تھا آ جاؤ, ہم غلام ہیں. آج کیا ہو گیا, مدینے سے بلایا, ہمیں گھر سے بلایا, مصطفیٰ کی نگری سے بلایا, کعبے سے بلایا, مہمان بنانے کا دعویٰ کیا, مگر آج کیا ہو گیا, تم آج سب بھول گئے, اپنے وعدوں سے مکر گئے. اے کوفہ والو, یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے, یہ رنگینیاں 4 دن کی ہے, یہ حسن و جمال 4 دن کا ہے, اس کے بعد تمہیں مرنا ہے قیامت کے میدان میں. جب فاطمہ زہرا تم سے سوال کرے گی اے ظالموں, تمہاری دنیا اتنی زیادہ لالچی ہو گئی تھی کہ تمہیں یہ بھی خیال نہ آیا کہ مصطفیٰ